ایک لفظ کے کئی معنی ہیں متشابہ، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، دونوں پر۔ اور وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک ہمارے رب کی طرف سے، پورا قرآن کریم ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے، باعث شریعت ہے۔ محکم آیات ہوں یا متشابہ ہوں، دونوں قسم کی ہمارے لیے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہیں۔ وہ دونوں پر ایمان لاتے ہیں، دونوں پر ایمان لاتے ہیں، سمجھ آئے تب ایمان لاتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تعریف کی ہے ایک قسم کے لوگوں کی، یہ اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے۔ اور دوسرے لوگ ہیں جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، فتنہ ہے، سازشی لوگ ہیں، شکوک و شبہات معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، ان کو محکم سے کوئی غرض نہیں، ٹھوس آیات، اپنے معنی میں اٹل، بالکل واضح آیات، ان سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، انہی کو اچھالتے ہیں، انہی کو ہی پاس موضوع لاتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، فتنہ کرنے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اپنا گروہ بڑھانے کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، جن آیات کا معنی ہے ہی نہیں، معنی کے پیچھے پڑ، جس کا ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، وہ کسی ایک معنی کو لے کر اچھالتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بیماری ہے، کجی ہے، روگ ہے۔ اللہ اکبر، ایک یہ لوگ ہیں دوسرے قسم کے۔ تو وہاں تھا والذین فی قلوبہم زیغ، تو دلوں میں بیماری، ٹیڑھا پن، یہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ اور زہر قاتل ہے، تباہ کن ہے۔ انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی پتہ بھی نہیں چلتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دلوں میں دو قسم کی بیماری لگتی ہے۔ قرآن کریم کی شروع میں نا اللہ نے منافقین کی متعلق فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے، اللہ نے یہ بیماری اور بڑھا دی۔ ایک یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے شکوک و شبہات کی بیماری، فتنے کی بیماری۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ منافقین کے اندر ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس بیماری کا ذکر کئی جگہ پر ہے۔ دوسری بیماری ہوتی ہے شہوت کی، وہ خواہ شہوت وہ کھانے کی ہو، شہوت قضائے حاجت کی ہو۔ شہوت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طلب میں، تڑپ میں بہت آگے نکل جانا، اس کو کہتے ہیں شہوت، خواہش پرست۔ تو خاص طور پر جو شہوت ہے، شہوت کی بیماری ہے دوسری، یہ بھی مرض ہے اور یہ بھی دل میں لگتی ہے۔ اس کا سورہ احزاب میں اللہ نے ذکر فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ لَهُ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اے مومن عورتوں، نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں، مومن عورتوں، آپ اپنی بڑی بڑی چادریں اوڑھنیاں سر پہ ڈھانپ لیں، جسم چھپا لیں، پردہ کریں۔ فلا تخضعن له بالقول، پردہ کرنے کے بعد بات بھی ترنم والی نہ کریں، بات بھی سریلی نہ کریں، نرم بات نہ کریں۔ فلا تخضعن له بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس آدمی کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، اس طرح کی بیماری ہے، مرض ہے، وہ طمع کر بیٹھے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ اتنی ہنس ہنس کے
اور اتنی ترنم والی بات مجھ سے یہ خاتون کر رہی ہے تو یہ مجھ سے میری طرف جھکاؤ ہے اس کا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، طمع کر بیٹھے گا، لالچ کر بیٹھے گا وہ شخص جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے. تو قرآن کریم میں دو قسم کی بیماریوں کا ذکر ہے، ایک شکوک و شبہات کی بیماری اور ایک ہے شہوت کی بیماری. اور جو سب سے بدترین بیماری ہے نا وہ شکوک و شبہات کی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، کتاب کا نام ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے خط لکھا، ابن قیم فرماتے ہیں کہ بھئی میرے بیٹے کو یہ ایک بیماری لگ گئی ہے، روگ لگ گیا ہے، کسی خاتون کے پیچھے پڑ گیا ہے. کہتا ہے میں خودکشی کر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ہے شہوت کی بیماری. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں بسمل، اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں بسمل. لبے شام کوئی وقت سحر کوئی لبے بام آیا تو کیا، وقت سحر دیکھنے کی قابل تھی بسمل کی تڑپ. بسمل کہتے ہیں اس کو، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سیمینار. سیمی کہتے ہیں آدھا، سیمی فائنل. تو نار کا مطلب مرا ہوا، آدھا مرا ہوا. تو بہرحال تو بسمل اس کو کہتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کسی نے یہ خط لکھا، یار میں اپنے بچے کا کیا علاج کروں. تو میں نے کہا کتاب لکھ کر بھیجی الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. میں اس کا علاج کیا، ابھی شادی کروا دو. ایک آدمی بھوک میں ہلکان ہو رہا ہے، کاٹتا پھرتا ہر کو، کیا علاج ہے؟ کھانا کھلا دو. ایک آدمی مال میں دولت میں حریص ہو گیا ہے، فَمَثَلُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. جیسے سورہ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال کتے کی طرح ہے جو مادہ پرست، دنیا پرست، مال کا حریص، لالچی. فرمایا اس کی مثال کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلحظ وتترکہ یلحظ. اگر اس پر کوئی چیز لا دو تب بھی ہانپے گا، نہ لا دو آدمی سائے میں بیٹھے ہاں سے ہانپے گا، دھوپ میں ہوتا بھی ہانپے گا. اور دنیا کے اندر جو ہے نا سب سے زیادہ حریص جانور کتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہڈی یا بوٹی گوشت کی لے کر نہر کے اوپر سے گزر رہا تھا، پانی میں اپنا عکس دیکھا تو بولا کہ یار یہ جو کتا ہے دوسرا پانی کے اندر نیچے نظر آ رہا ہے، اس کے منہ میں ہڈی کیوں ہے؟ اتنی لالچ میں آ گیا کہ وہ بھی چھینوں، وہ بھی چھین لوں. اور اپنے منہ میں بھری ہوئی ہے ہڈی اس کی یا گوشت کا ٹکڑا، اور اس کو غرایا اور اس پہ جھپٹا کہ اسے بھی چھینوں. تو وہ اپنی سے بھی جاتا رہا، وہ اس کا عکس تھا پانی کے اندر اپنا. اتنا حریص. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اس سورہ اعراف میں اللہ نے زر کے داری کی مثال دی ہے، جو زر کا داری ہے، پیسے کا بیٹا. عبد الدرہم، عبد الدینار، عبد الخمیسہ، عبد الخمیلہ. ان اوتیہ رضیہ و انہم یوتا سخطہ. تو بہرحال دو قسم کی بیماری. تو ابن قیم کہتے ہیں بھئی اگر اتنا کوئی ہلکان ہوا پڑا ہے کہ پیسے کی خاطر سگے بھائی کو قتل کرنے لگا، باپ کی پگڑی اچھال رہا ہے، گھر میں سب کو تنگ کیا، برادری کو، بھائی اس کو پیسہ دے دو ٹھیک ہو جائے گا. تو بہرحال جو شہوت کی بیماری ہے اس کا علاج ہے. لیکن جو شکوک و شبہات کی بیماری ہے نا، وسوسے کی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو منافقین کو لگتی ہے، دیگر لوگوں کو لگتی ہے، اس کا حل الا ماشاءاللہ، اس کا علاج بہت کم ہے، الا کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے. تو یہ جو فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ضعیف ہے، ٹیڑھا پن ہے، تعویلیں کرتے ہیں. جو لفظ آیا اپنی مرضی کا مطلب نکال لینا، اس کو کہتے ہیں تعویل. وما یعلم تاویلہ الا اللہ. سمجھ آگے نا جی؟ تعویل کا معنی ہوتا ہے کسی لفظ کو حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا.
اپنی مرضی کا معنی مراد لینا، کیونکہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں جو آیتیں متشابہ ہیں، ملتی جلتی ایک سے، تو اس لیے اس کو تعویل کو مطلب گھمانا، سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ کو حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی، ظاہری معنی چھوڑ کر خفی معنی مراد لینا اپنی مرضی کا۔ اور آج تقریباً دنیا کے اندر جو مسلمانوں میں نا اکثر لوگوں کے اندر تعویل ہے، تعویل کرتے ہیں، اور تعویل اور حیلہ یہ بیماری ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ زیغ ہے دلوں کے اندر۔ اور دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوئے نا وہ تعویل کی وجہ سے ہوئے، مثلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تعویل کی وجہ سے ہوئی۔ خارجی کیا کہہ رہے تھے؟ خارجی کلمہ گو تھے، قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، بڑے بڑے نیک صالح تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، سمجھ آگے نا جی؟ لیکن تعویلیں کرتے، تعویلیں ذرا سی بات کی تعویل کر کے جس بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے جنت کی ضمانت دی، اپنی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے دی اور جنتی قرار دیا، اس کو شہید کر دیا کہ نہیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ وہ تعویلیں کر کے۔ اور آپ کو پتہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے میں ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی شامل تھا، محمد۔ یعنی تعویلیں تھی۔ تعویل کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی سے نکال لیا، نہیں جی جسے آج کل تعویلیں کر کے خارجی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی یہ ہے، صحیح بخاری کی لفظ ہے، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ خارجی یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافر کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یقتلون اہل الاسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی نشانی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تکفیری خارجی یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، بت پرستوں کو، کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کا ٹارگٹ، ان کا ہدف مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، ملک کے اندر امن سے رہنے والے لوگ ہیں، باقی کافروں کو یہ کچھ نہیں۔ تعویل ہے، تعویلیں کریں گے۔ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ نہیں کہتے کہ ہم کافر ہیں، نہیں، کلمہ گو ہے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، جہاد کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ زکوٰۃ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھی، بس زکوٰۃ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھی۔ وہ آیتوں سے اپنا مطلب نکال لیا، آیتوں سے اپنا مطلب نکال لیا، تو وہ زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں، زکوٰۃ دینی پڑے، یہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کر سکتے، ایک ہی آیت میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے، کہ مساوات و زکوٰۃ، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے جو ہوا آپ جانتے ہو۔ تو یہ ہے دل کی بیماری، جو تعویل ہے نا، بہت بری چیز ہے۔ آپ کسی بندے کو قائل ہی نہیں کر سکتے، تعویل کرے گا، گھما دے گا، بات کو گھما دے گا، ادھر سے ادھر گھما دے گا، ادھر سے ادھر گھما دے گا، ادھر سے ادھر گھما دے گا۔ سمجھے؟ آج کل جیسے سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھے اس طرح کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آیتوں سے اپنا مطلب نکال لینا، حدیثوں سے اپنا مطلب نکال لینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو تعویل کا علامہ اقبال، تعویل کا ذکر بڑا کیا ہے۔ علامہ اقبال بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، مفکر اسی لیے کہتے ہیں۔ اپنے قرآن کریم کے مخاطب کر کے شکوہ جواب شکوہ میں وہ کہتا ہے، اللہ کو مخاطب کر کے، احکام تیرے برحق ہیں مگر اپنے مفسر، اے اللہ تیرا قرآن برحق ہے، اٹل ہے، بالکل واضح ہے، تیرے احکام برحق ہے، مگر اپنے مفسر، مگر ہمارے اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پائند۔ ان ظالموں نے، ہمارے مفسرین نے قرآن کریم کی تعویلیں کر کے گھما کے موم کی ناک سمجھ کر انہوں نے قرآن کریم کو یند اور پائند بنا دیا۔ تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پائند۔ مجوسیوں کی 2 مذہبی کتابیں یند اور پائند، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اس کی طرح بنا دیا ہے۔ ایک کہتا ہے جی میرا مطلب یہ ہے، دوسرا کہتا ہے جی مجھے یہ سمجھ آئی، تیسرا کہتا ہے جی میرا مقصد یہ ہے، مجھے یوں اس کا مطلب نکل۔
اور ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر مذہب والے نے، ہر فرقے نے، ہر مفاد والے نے اپنے مطلب کا مفہوم نکال لیا، نبی کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کے مفہوم کو چھوڑ دیا۔ اور ایک جگہ پر کیا کرتے ہیں، یہ نظم علامہ اقبال نے پڑھی تھی لاہور ایک جلسے میں، تازہ مسلمان مذہب یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا اسلامائزیشن، جدت پسند، تو وہ کہتے ہیں اسلام میں بہت تازہ پسند ہے طبیعت کس کی، اسلام میں ہے بہت تازہ پسند طبیعت کس کی۔ اور آگے چل کر لمبا شعر آگے کہتا ہے کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیلے مریدی تو ہرتا ہے بہت جلد۔ تحقیق کر دو، اس کو بولا یار تو تحقیق کر لے، یہ مسئلہ بالکل ایسے ہی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، بالکل حدیث صحیح ہے، تو ایک سے مولوی صاحب سے پوچھ، دوسرے عالم سے پوچھ، تیسرے عالم سے پوچھ، چوتھے عالم سے پوچھ، تو آنکھیں بند کر کے ایک کے پیچھے چل رہا ہے، تحقیق کر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیلے مریدی تو ہرتا ہے بہت جلد، پیری مریدی کا کھیل ہو تو منٹ میں اس کے تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ پھندا لگا ہوا ہے، بس دانے دیکھ کر ہوتے، بڑی لمبی نظم ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے لاہور پڑھی تھی، آپ ہمارے مسلمانوں کا دیکھ کے طرز عمل، میرے بھائیوں یہ ہے ٹیڑھا پن دل میں، زیغ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یہ بیماری ہے۔ اسی لیے اللہ نے اگلی آیت میں ہمیں کہا کہ مومنو، ایمان والو، راسخ العلم، اہل العلم، شرک سے بچنے والے، آپ کہو ربنا لا تزغ قلوبنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دل میں کجی، شکوک و شبہات کی بیماری نہ پیدا کرنا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے ہمیں توفیق دے دی مسلمان ہونے کی، قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق رکھنے کی، اسلام پر چلنے کی، تو نے ہمیں توفیق دے دی ہے، اس کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ وَهَبْ لَنَا، اور عطا کر ہمیں، بخش دے ہمیں، دے دے ہمیں، مِن لَدُنْکَ رحمہ، اپنی طرف سے رحمت، اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی وہاب ہے۔ یہ وہاب پچھلا جو لفظ ہے نا وہاب، وہابا یہبو، سمجھ آگئی نا جی، وہابا یہبو کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز عطا کرنا، ہبہ کرنا، اسی سے ہبہ ہے، دینا، گفٹ ہے، تحفہ ہے، اسی سے ہبہ ہے، سمجھ آئی نا جی، وہابا یہبو ہبتن، مصدر ہبہ آتا ہے، تو اسی سے ہے ہب، دے ہمیں، گفٹ دے، تحفہ دے، نعمت دے، عطا کر، سمجھ آئی، کیا، اپنی طرف سے رحمت، تو ہی ساری نعمتیں رحمتیں وہاب دینے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں وہاب کا معنی ہے عطا کرنے والا، دینے والا، وہابا یہب سے واہب دینے والا، وہاب بہت دینے والا، یہ سے مبالغہ ہے، سمجھ آئی، وہاب بہت دینے والا، واہب دینے والا اسم فاعل ہے، تو یہ اسم مبالغہ ہے۔ تو ایک دائی پیدا ہوئے دنیا کے اندر سعودی عرب میں، محمد بن عبد الوہاب، جنہوں نے الحمدللہ دین کا کام کیا، توحید کا کام کیا، بہت بڑے مجدد تھے ماشاءاللہ۔ تو شرک و بدعات اور خرافات بہت امت میں آ چکی تھی، انہوں نے مصلح تھے، بہت بڑے دائی تھے۔ انہوں نے آج سعودی عرب میں آپ دیکھ لیتے ہیں امن امان توحید کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ابھی محمد ہے، اس کا باپ سلیمان کا والد تھے،
عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود، ان کو آل سعود اسی لیے کہتے ہیں۔ تو یہ جو عبدالعزیز تھے ان کے دادا، سلیمان کا والد شاہ فہد، شاہ فیصل، عبداللہ جو پہلے گزرے ہیں، ان کے والد تھے عبدالعزیز۔ اس کے ساتھ مل کر الحمدللہ پورے سعودی عرب میں امن امان، آج بھی آپ کروڑوں روپیہ لے کر روڈ کے اوپر چلیں، آپ کو کوئی بری نگاہ سے دیکھنے والا نہیں کہ میں چھین لوں۔ ہاں جی، امن ہے توحید کی وجہ سے۔ تو ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب۔ عبد الوہاب تھا، وہاب نہیں تھا۔ وہاب اللہ ہے، انک انت الوہاب، وہ تھے عبد الوہاب۔ ان کے باپ کا نام تھا وہاب کا بندہ۔ لیکن انگریز نے بر صغیر میں جب دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں، سب سے بڑی دشمن یہی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، اور یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے۔ کیونکہ جہاد کا فتویٰ آپ جب شاہ اسماعیل شہید، محمد احمد شہید، دیگر جو لوگ جنہوں نے جہاد کیا انگریز کے خلاف، سکھوں کے خلاف، تو یہ انگریز نے پھر ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کو بدنام کیا اور وہابی قرار دیا۔ وہابی گالی بن گیا نا، حالانکہ وہابی کا معنی ہے ربانی، ربانی، وہاب اللہ والا، اللہ وہابی اللہ والا، رب رب، ربانی رب والا، سمجھ آگے نا جی؟ تو یہ وہابی کا معنی ہے اللہ والا، دینے والے کا بندہ، محبت کرنا اس کے ساتھ۔ حالانکہ نام اس کا محمد تھا اور ہمیں محمدی کہنا چاہیے تھا، لیکن اس بدبخت نے، اور آج بھی دیکھ لو لوگوں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو نا کسی بندے کو کہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جن کا معنی پتہ ہی نہیں کسی کو، یا معنی پتہ ہے لیکن حقیقت کا کون کا فرق ہے، یا اس کے کئی معنی ہیں، ہمیشہ اس کے پیچھے پڑا ہے، تو سمجھ لو یہ وہی بندہ ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں نام لیا ہے، ابتغاء الفتنہ، فرمایا اس سے بچو، کر دور رہنے سے۔ اور آج سوشل میڈیا پر تقریباً یہی ہو رہا ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے دعا یہی ہوتی تھی، کثرت سے دعا یہی ہوتی تھی، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، اے دلوں کو مضبوط کرنے والے میرے دل کو دین پر مضبوط رکھ، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر مضبوط رکھ۔ تو یہ ثابت قدمی کی دعا ہے، اور اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی ہے، قرآن و حدیث کا وارث بنا دی ہے، قرآن و حدیث کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دی ہے۔ یا اللہ پھر اب ہمیں کہیں ہٹ نہ جائیں لوگوں کے دو پیچ میں آ کر، تو اپنی طرف سے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی شک، نہیں ہے اس دن کے آنے میں کوئی کسی قسم کا شک۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخلف، نہیں مخالفت کرتا، المیعاد، وعدے کی، اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف مخالفت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہاں جی، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اٹل ہے، سچا ہے۔ تو یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے کہ آپ یہ بھی کہو، اے اللہ بے شک تو کل قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والا ہے، ایک میدان کے اندر، آدم سے لے کر قیامت تک انسان اور جن ہوں گے، لا ریب فیہ، اس دن کے واقع ہونے میں، حشر و نشر کے میں، قیامت میں، حساب و کتاب میں، رب کی عدالت میں حاضر ہونے میں، جواب دہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس دن کی اندھیر نگریوں اور سیاہ اور خوفناکیوں میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے اللہ تو ہمیں سب کچھ دنیا میں بھی عطا کر، آخرت میں بھی عطا کر، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب یہ دعا ہمیں کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انسان کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا پھرتا ہے، جیسے چاہتا پھرتا ہے۔ تو یہ کثرت سے ثابت قدمی کی دعا اہدنا الصراط المستقیم بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔